مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ کرنے کا کام جو اسلام کہہ رہے 5 ٹائم نماز پابندی سے پڑھو، اس کے لیے اسلام دنیا میں آیا ہے۔ روزے رکھو، روزے دار قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے روزہ میرے لیے، اس کی جزا کون دے گا؟ میں دوں گا۔ قرآن نے اہل جنت کی صفات بیان کی ہے، معاہدے کرو تو اس کو پورا کرو۔ جب آپ کا کرائے پر آپ نے کسی کا گھر لیا ہوا ہے نا، تو پہلی تاریخ کو خود سے اس کے گھر کرایہ پہنچا دیا کرو، اس کو سڑاؤ نہیں، رسوا مت کرو، بار بار بیل بجا کے کھڑا ہوتا رہے وہ نا کہ دے دے پیسے میرے۔ جو لوگ بھی باہر سے آتے ہیں نا، پاکستان میں بزنس کرتے ہیں، کہتے ہیں اس قوم کے ساتھ بزنس کرنا ہمارے بس میں ہے ہی نہیں۔ کل ایک تاجر آیا UAE سے، جاب لیس ہو گیا، یہاں بزنس کر رہا ہے، کہہ رہے موبائل میں لوگوں کو دیتا ہوں، پرزے چینج کر کے لا کے واپس کر دیتے ہیں، کہہ رہے یہ ہمیں پسند نہیں آیا۔ یہ سرینا مارکیٹ کے تاجر کی بات کر رہا ہوں، کہہ رہے یہاں بزنس ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کہتے ہیں میں نے کہا کیش پہ، کہہ رہے کیش میں یہ ہوتا ہے کہ کیش ادھار پہ دے دیا نا، کریڈٹ پہ لاکھوں روپے کا پہلے لیتا رہے گا، دیتا رہے گا ٹائم پہ پیسے، جب کروڑوں روپے اس کے ذمے لاکھوں روپے آ جائیں گے، دکان بند کر کے غائب۔ لیکن 30-40 میں دبا کے چل رہے ہوں گے اس کے۔ محرم کے حلیم کھا بھی رہا ہوگا اور کھلا بھی رہا ہوگا، اور گستاخ رسول کی سزا سرتن سے جدا، یہ نعرے بھی دبا کے بولو لگ رہے ہوں گے۔ عمرے بھی کر رہا ہوگا۔ ہماری مسجد میں ایک بندہ پیسے کھا کے نا، پرانے وقتوں کی بات ہے، سیدھا عمرے پہ گیا، وہ سیدھا عمرے پہ۔ جیسے ہی آپ کی حرام لاٹری کھلتی، آپ اپنے بیوی بچوں کو لے کے کہاں جاتے ہو؟ میں حج پہ تھا تو ایک فیملی آئی ہوئی تھی، لڑکے لڑکیاں، میں جس روم میں تھا نا، ساتھ والے روم نے سونے نہیں دیا مجھے، اتنے ہنسی مذاق، ہا ہا ہو ہی ہا ہا، ایسا چل رہا ہے مذاق۔ میں ٹینشن سے اٹھ گیا، میں نے دروازہ نوک کیا، دیکھا لڑکے لڑکیاں، جوان لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے۔ میں نے کہا آپ لوگ کی یہ ماحول یہاں پہ، کہہ رہے ہیں یہ کزنیں ہیں ہم لوگ، اکٹھے عمرہ کرنے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ جوان کزنوں کے ساتھ آپ ایک ہی کمرے میں، ہا ہا ہو بھی چل رہا ہے اور عمرہ بھی۔ میں نے کہا یار یہ کیا ہے یار، یہ تو شادی بیاہ میں بھی یہ منظر نہیں دیکھا ہم نے۔ تو ہاں، ہر کزن کے ساتھ ایک محرم بھی ہے، محرم کی شرط پوری کی ہوئی ہے، صحیح ہے۔ کزن کے ساتھ بھائی بھی ہے اور کزن بھی ہے، تو کزن اور کزنیں بیٹھے ہوئے ہیں اور خوب میں نے کہا یار ایسے عمرے تو ماشاءاللہ بھائی سبحان اللہ۔ اسلام میں عمرے کا حکم اہم ہے، یہ پردے کا اہم ہے۔ جوان کزن سے تو پردہ ہے بھائی، وہ آپ سے فری نہیں ہو سکتی، اور آپ ایسے فری ہو رہے ہیں، ہاں ہاں وہ چل رہا ہے۔ تو مذہب اور انٹرٹینمنٹ ایک ہی چیز کے دو نام بن چکے ہیں۔ عمرہ بھی تمیز سے نہیں ہو رہا میرے بھائی، وہ بھی لڑکیوں کے ساتھ جا رہے ہو آپ۔ بہت سے لوگ ایمان لائے پیغمبروں پہ، ان کی تعلیمات کو فالو کیا، تو شیطان نے ایک دوسرا وار کیا کہ جو پیغمبروں کی اصل تعلیمات تھیں، جو روح تھی، اس روح سے ہٹا دیا، مذہبی رسومات میں الجھا دیا ان کو۔ چند رسومات ہیں اس کو فالو کرنے لگے، اور مذہب بھی انٹرٹینمنٹ کی ایک چیز بن گیا، تفریح کی ایک چیز بن گیا۔ یہ کام مذہبی لوگوں نے کیا ہے، یہ لبرل لوگ نہیں کرتے، کیونکہ وہ تو مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ مذہبی لوگوں نے کیا کیا؟ مذہب کو انٹرٹینمنٹ کی، تفریح کی ایک چیز بنا لیا۔ آپ فیس بک پہ خطیبوں کی تقریریں سنیں، آپ کو لگے گا کہ اس سے بہتر تفریح کی کوئی چیز نہیں۔ کوئی پنکھے پہ لٹک رہا ہے تقریر کرتے کرتے، کوئی کرسی توڑ رہا ہے، کوئی 3-3 4-4 فٹ کلا بازیاں کھا رہا ہے، خود ہی لوگوں سے سبحان اللہ کہلوا رہے ہیں کہ میری تقریر پہ واہ واہ کرو۔ جیسے مشاعرے ہوتے ہیں نا، مشاعرے ہوتے ہیں، شاعر کی مشاعرے پہ واہ واہ نہ کی جائے تو شاعر کو غصہ آتا ہے۔ تو یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ، تفریح، بات بات پہ کھانا مذہب کے نام پہ۔ یہ حلیم کی دیگیں ہیں، یہ
محرم میں ہوتی ہیں, ربیع الاول کی دیگیں الگ ٹائپ کی ہوتی ہیں, زردے بنتے ہیں اس میں. پھر میت کی دیگوں کی الگ قسمیں ہیں, 11ویں کی الگ دیگیں ہیں, پتہ نہیں 12ویں کی الگ دیگیں ہیں. کھاؤ کھاؤ موٹے ہو کے مستنڈے بن جاؤ. جو لوگ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو. ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جو دیندار بننا چاہتے ہیں ان کو دیندار بننا آتا نہیں ہے. دیکھو ہر چیز سیکھنی پڑتی ہے. آپ اگر صحت مند بننا چاہتے ہو تو کیا صرف محنت سے بن جاؤ گے؟ صحت مند بننا آنا چاہیے. وہ ڈاکٹر بتائے گا, حکیم بتائے گا, وہ صحت کی ڈیفینیشن بھی بتائے گا کہ صحت کا مطلب کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہو کہ صحت کا مطلب ہے کہ ایسے گول گپا ہو جاؤں میں. عام نارمل آدمی یہی سمجھتا ہے. پتلے لوگ موٹوں کو دیکھ کے حسرت کرتے ہیں کاش ہم بھی صحت مند ہوتے. ڈاکٹر سے پوچھیں گے وہ کہے گا پتلے کو تو زیادہ صحت مند ہے. عین ممکن ہے ڈاکٹر یہ کہہ دے. موٹا آدمی بہت باریک کو دیکھ کے افسوس کرتا ہے کاش میں بھی ایسا ہلکا پھلکا ہوتا. ہو سکتا ہے وہ بیچارہ بیمار ہو جس کی وجہ سے اتنا باریک ہے. تو ڈاکٹر آپ کو بتائے گا بھائی صحت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اتنا کولیسٹرول ہو, اتنا فیٹ ہو, شوگر اتنی ہو, بلڈ پریشر اتنا ہو, وغیرہ وغیرہ, ہڈیوں میں کیلشیم اتنا ہو. تو وہ آپ کو صحت کی ڈیفینیشن بھی بتائے گا اور پھر آپ اس سے سیکھیں گے کہ اس معیار تک, اس ہدف تک پہنچنے کے لیے مجھے کیا کھانا ہے اور کن چیزوں سے ایوائڈ کرنا ہے, ایکسرسائز کون سی کرنی ہے کون سی نہیں کرنی ہے, وغیرہ وغیرہ. جن لوگوں کا پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے نا بہت زیادہ, وہ جب پیٹ کم کرنے کے لیے جاگنگ کرتے ہیں تو وہ لٹک جاتا ہے کیونکہ ہلتا ہے نا, وہ ہلتا ہے, ڈم ڈم دائیں بائیں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, پھر وہ آہستہ آہستہ لٹک جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو کم نہیں ہوا. تو کوئی بھی چیز ماہرین سے پوچھی جاتی ہے کہ بھئی کون سا کام کس طریقے سے کرنا ہے. دین کے بارے میں بھی ہدف کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. تو اللہ سے پوچھا جائے گا نا کہ تیری رضا کن چیزوں میں ہے, پہلے تو ہمیں یہ بتا, پھر ہمیں یہ بتا ان چیزوں کو ہم نے حاصل کیسے کرنا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے. یہ چیز آپ اللہ سے نہیں پوچھتے. دیکھو کسی ماہر نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ اگر آپ کا اپنا کوئی ہدف نہیں ہے نا تو آپ کسی اور کے ویژن کا حصہ بن جاؤ گے. سمجھ رہے ہو؟ اگر آپ کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہے کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے اس طریقے سے, تو نیوٹرل رہ کے زندگی نہیں گزارو گے, کسی اور کے ویژن کا حصہ بن جاؤ گے. اگر آپ کی اپنی کوئی کمپنی نہیں ہے تو کسی اور کی کمپنی میں جاب کرنی پڑے گی نا آپ کو. فارغ تھوڑی بیٹھو گے آپ, اس کے کاروبار کو بڑھانے کا ذریعہ بنو گے. تو یا تو اپنا کاروبار بڑھا لو یا کسی اور کے ہاں ملازم لگ کے اس کا بزنس. تو اگر آپ کو خود یہ بات نہیں پتا کہ اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, تو بہت سے لوگ جن کا ہدف ہے دنیا پرستی, وہ دین کا لیبل لگا کے آپ کو دنیا پرستی میں لگا دیں گے. کیونکہ ہمارے ہاں گیٹ اپ دیکھا جاتا ہے, سامنے والے کا گیٹ اپ دیکھا جاتا ہے, داڑھی ہو پگڑی ہو. ہمارے ہاں سلسلے دیکھے جاتے ہیں, قادری چشتی لگا ہوا ہو ساتھ میں, اور فلاں کا سجادہ نشین ہے, گدی نشین ہے.
یہ دیکھا جاتا ہے فلاں کا گدی نشین ہے. یہ دیکھا ہی نہیں جاتا کہ جس کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ خود دنیا کا عاشق تو نہیں ہے کہیں, وہ خود دنیا پرست تو نہیں ہے. صرف داڑھی, ٹوپی, پگڑی, چہرے کی رونق, گدی نشین ہونا کافی ہوتا تو یہ تو یہودیوں میں اس دور میں مسلمانوں سے زیادہ تھیں. یہودیوں کی داڑیاں مسلمانوں سے لمبی ہوتی تھیں, اب بھی ہوتی ہیں. ایک طوفان مچا ہوا ہے فیس بک پہ, ایسے ایسے خطیب ہل رہے ہیں اور لوگ بے وقوف. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ نے اہل جہنم کی جو علامت بیان کی, اس علامت میں یہ کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بولو بنا لیا. تو آج مذہب بھی کیا بن چکا ہے؟ کھیل تماشا, انٹرٹینمنٹ. آپ بتا سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشہور قوال کا نام؟ بولو بھائی, ہے بھائی؟ نبی کے دور کے کسی مشہور قوال کا نام بتا سکتے ہیں؟ اب تو یوٹیوب پہ نا ایسی ایسی قوالیاں آ رہی ہیں, وہ لوگ بھیج دیتے ہیں نا, پھر میمز بھی بنا رہے ہوتے ہیں, میمز بنا رہے ہوتے ہیں اس پہ لوگوں نے تبصرہ کیا ہوا تھا ان کا مذاق نہ اڑاؤ, مقدس کلام پیش کر رہے ہیں, یہ مقدس کلام پیش کر, منہ میں گٹکے, پان, تمباکو رکھ کے اور ڈانس ناچ گانا چل رہا ہوتا ہے, اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مقدس کلام. کسی کا انتقال ہو جائے تو دیگوں کی ایک لمبی طویل فہرست ہے. ربیع الاول میں کیا ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے. صحابہ کے دور میں ربیع الاول آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ پتہ بھی نہیں چلتا تھا ربیع الاول کب شروع ہوا اور کب ختم ہو گیا. ان کو فالو ہی نہیں کرنا. مزار پرستی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ ایک جو قبر ایک بالش سے اونچی ہے اس کو گرا دو. ایک بالش سے اونچی قبر رکھنے کی اجازت نہیں ہے. قبر کو پکا کرنا حرام ہے اسلام میں. مٹی کی, آپ نے سعودی عرب میں قبریں دیکھی ہوں گی. قبر پرستی تو یہود و نصارہ میں بھی نہیں ہے. ان کے ہاں قبریں پکی نہیں ہوتی, اور ہمارے ہاں توحید پرستی میں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ سے آگے ہیں, لیکن آپ مزاروں کا حال دیکھو جا کے. کوئی جن اتارنے جا رہا ہے, کوئی جن چڑھانے جا رہا ہے. یہ بات خوب سمجھ لیں کہ مزاروں پہ جو جن اتارنے جاتے ہیں زیادہ تر خواتین جاتی ہیں, جن چڑھتے بھی انہی پر ہیں, انہی پہ جن چڑھتے ہیں. جنات کو جتنا لفٹ کرائیں گے اتنا ہی آپ کو فری کرائیں گے. مذہب کے نام پہ نا بہت کچھ غلط ہو رہا ہے. کھانے پینے کی تمام محفلیں کس نام پہ ہو رہی ہیں؟ بولو, مذہب کے نام. اسلام میں کھانا سنت ہے یا روزہ رکھنا سنت ہے؟ بولو نا. پیر جمعرات کے روزے کا رواج ہے ہمارے یہاں, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے رکھتے تھے. سعودی عرب میں رکھے جاتے ہیں پیر جمعرات کا روزہ. آپ نے دیکھا ہوگا حرم میں پیر کے دن ایسا لگتا ہے جیسے آج رمضان ہے. ایام 20 کے روزوں کا 13, 14, 15 چاند کی تاریخیں, اس کا رواج ہے ہمارے معاشرے میں. بولتے کیوں نہیں؟ کھلائی پر زور ہے, کھاؤ اور کھلاؤ. کھلاتے بھی غریبوں کو نہیں ہیں, مسٹنڈوں کو کھلاتے ہیں اپاہج بنانے کے لیے, تاکہ وہ کام کاج چھوڑ دیں. میں نے نہیں دیکھا کہ تھر کے ریگستانوں میں جا کے جھونپڑوں میں کوئی کھلا رہا ہو کسی کو. ڈیفنس میں ایک دسترخوان لگے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. ڈیفنس میں ڈیفنس کے غریبوں کو کھلایا جا رہا ہے یا پتہ نہیں کیا کیا جا رہا ہے. بھائی ہماری کھوپڑی سے بالا تر ہے. بس پبلسٹی ہو.
ہم ایک ٹرسٹ کی طرف سے گئے، جب سیلاب آیا نا اندرون سندھ، ایسے ایسے علاقے دیکھے جہاں واقعی بھوک ہے، افلاس ہے، لوگ اپنے طور پہ کوئی پہنچ جائے تو پہنچ جائے، عام طور پر لوگ نہیں پہنچتے۔ اکثر لوگ رمضان میں افطار کے ڈبے بانٹ رہے ہوتے ہیں، جذبہ ان کا اچھا ہوتا ہے، لیکن یار یہ افطار کے ڈبے آپ ہر ایک کو بانٹتے پھر رہے ہو، اتنا پیسہ آپ خرچ کر رہے ہو، سب کھاتے پیتے لوگ ہیں، تھوڑی دیر میں گھر پہنچ کے کھجور کھا لے گا، راستے میں گاڑی روک کے کون سا کوئی افطار فرض ہے اس کے اوپر؟ سرمایہ جب آپ نے اتنا خرچ کیا تو ایسی جگہ خرچ کرو نا۔ دیکھو دنیا میں انسان تجارت میں کیا کوشش کرتا ہے؟ انویسٹمنٹ کم سے کم اور پروفٹ زیادہ سے زیادہ۔ تو آخرت میں ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ ایک بھوکے کو 2 نوالے کھلا دینا، اس کا ثواب زیادہ ہے، اور جس کو ضرورت نہیں ہے اس کو آپ دیگوں پہ دیگیں کھلا رہے ہیں۔ تھوڑی سی ہمت کر کے تھوڑا خرچ کر لو، لیکن مستحقین تک پہنچا دو۔